السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہے تقریباً اور قریباً، کیا ان دونوں الفاظ میں کوئی فرق ہے؟ آپ نے سوال کیا ہے تقریباً کا استعمال کہاں ہوتا ہے، قریباً کا استعمال کہاں ہوتا ہے۔ میں پہلے آپ کو یہی بتا دوں کہ معنوی طور پر ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ہاں مفہوم میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جب فرق ہے وہ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تقریباً اور قریباً دونوں کا استعمال اردو میں ہوتا ہے، لیکن ان کے معنی اور استعمال میں تھوڑا سا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ تقریباً کا جو استعمال ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ تقریباً اس کا مطلب ہے لگ بھگ یا اندازاً، لگ بھگ یا اندازاً۔ اسے اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کسی چیز کا صحیح یا حتمی عدد یا مقدار معلوم نہ ہو، لیکن اندازہ یعنی اندازاً بیان کیا جاتا ہو، یعنی صحیح طور پر اس کا عدد نہیں پتا ہو نہ مقدار پتا ہو۔ عدد اور مقدار دونوں دیکھ لیں۔ تقریباً کا جو تعلق ہوتا ہے وہ عدد سے ہوتا ہے اور مقدار سے ہوتا ہے، اور وہ عدد مقدار جس کے بارے میں کچھ پتا نہ ہو، یعنی اس کے بارے میں کوئی معلومات نہ ہو، شک ہو۔ اسے یاد رکھیں گے، عدد اور مقدار۔ وہاں تقریباً کا استعمال ہوتا ہے جس میں صحیح عدد کا پتہ نہ ہو، صحیح مقدار کا پتہ نہ ہو۔ جیسے تقریباً 10 بجے تک ہم لوگ پٹنہ پہنچ جائیں گے، تقریباً 10 بجے تک۔ اب یہاں دیکھیے 10 بجے یہ کیا ہے؟ یہ عدد ہے، تو یہاں پر تقریباً کا استعمال کیا۔ تقریباً 2 کلو آٹا ہوگا، تو یہاں پر تقریباً کا استعمال ہوا کیونکہ یہاں پر مقدار ہے۔ تقریباً 2 لیٹر دودھ ہوگا، تو یہاں پر بھی چونکہ مقدار ہے تقریباً کا استعمال ہوا، یعنی عدد اور مقدار میں تقریباً کا استعمال ہوا وہاں جہاں پتہ نہیں ہو کہ اس کے اندر کیا، یعنی اندازہ لگایا گیا۔ قریباً، قریباً اس کا مطلب ہے لگ بھگ یا اندازاً، اس کا مطلب بھی وہی ہے، لیکن یہ عموماً وقت یا فاصلے کے قریب ہونے کو بیان کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ وقت یا فاصلے، دیکھا آپ نے، وقت کے لیے اور فاصلے کے لیے قریباً کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے وہ یہاں سے قریباً 5 کلومیٹر دور ہے، قریباً 5 کلومیٹر دور ہے، یہ فاصلے کے لیے ہوا۔ لیکن دیکھیے یہاں پر ایک اور سوال آتا ہے، کیونکہ 5 آ گیا تو 5 میں یہاں تقریباً کا بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ یہاں پر اگر آپ نے تقریباً کہا، قریباً کہا، دونوں کا استعمال ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں عدد بھی ہے اور اس کے اندر فاصلہ بھی ہے۔ عمومی طور پر دونوں الفاظ ہم معنی ہیں اور اکثر قابل تبادلہ بھی ہوتے ہیں، لیکن تقریباً کا استعمال زیادہ ہے اور عمومی انداز میں کسی بھی قسم کی تعداد یا مقدار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہی دیکھ لیں، تقریباً اور قریباً تو میں نے بتا دیا کہ تقریباً کا استعمال عدد کے لیے ہوتا ہے، مقدار کے لیے ہوتا ہے، اور قریباً کا استعمال یہ فاصلے کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن آپ خود ہی سوچیں کہ جب فاصلے کو بیان کریں گے 1 میل، تو کیا اس میں عدد نہیں آئے گا؟ تو جہاں عدد آ جائے گا تو یہاں قریباً بھی کر سکتے ہیں، تقریباً بھی کر سکتے ہیں۔ اب سیدھی سی بات، ان دونوں الفاظ میں زیادہ کوئی فرق نہیں ہے۔ کہیں پر آپ قریباً بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن قریباً رائج نہیں ہے، زیادہ تر تقریباً ہی رائج ہے۔ قریباً کہیں تو غلط نہیں ہوگا، قریباً کبھی بھی آپ عدد میں قریباً نہیں کہیں گے، مقدار میں کبھی بھی قریباً نہیں کہیں گے، یعنی قریباً 2 کلو دودھ کبھی نہیں کہیں گے، قریباً 10 بجے یہ کبھی نہیں کہیں گے، یعنی مقدار اور تعداد میں کبھی بھی قریباً کا استعمال نہیں کریں گے، یہاں تقریباً کا ہی استعمال کریں گے۔ اور تقریباً ایک ایسا لفظ ہے جو لگ بھگ ہر جگہ استعمال ہوگا، جہاں قریباً کا استعمال ہو رہا ہے وہاں بھی تقریباً کا استعمال ہوگا۔ یہاں آپ نے دیکھا جہاں تقریباً کا استعمال ہو رہا ہے وہاں قریباً کا استعمال ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ 10 بجے، تقریباً 10 بجے، یا قریباً 10 بجے نہیں کہیں گے۔ تو یہاں پر یہ کہہ دیا میں نے 2 کلو دودھ،
تو تقریباً 2 کلو دودھ، قریباً 2 کلو دودھ نہیں، قریباً تبھی استعمال کریں گے جب وہاں فاصلہ آ جاتا ہو. تو یہ بنیادی سا فرق ہے، لیکن اکثر اس میں لوگ بالکل توجہ نہیں دیتے ہیں. بہرحال مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا. اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے. اللہ حافظ.